ٹائمز میں خوش آمدید۔ یمن اور اسرائیل کے بیچ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے مکمل طور پر یمن پر حملہ شروع کر دیا ہے اور یمن نے بھی اسرائیل پر حملہ جاری رکھا ہے۔ یمن نے بھی جھکنے سے، ڈرنے سے اور پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یمن نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یمن نے امریکہ کے کئی جہازوں کو بھی مار گرایا ہے۔ امریکہ کے F-18 کو یمن نے مار گرایا ہے اور حوثیوں کے سربراہ مالک حوثی نے باضابطہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی نہیں نکل جاتی ہے، جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہو جاتا ہے، یمن اور یمن کے حوثی کسی بھی حال میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ کل اسرائیل نے یمن پر بہت بڑا حملہ کر دیا تھا اور یہ حملہ یمن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیا گیا جو یمن کی راجدھانی صنعا میں ہے، اور اس حملہ کی وجہ سے وہاں 3 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 مزید لوگوں کی دوسری جگہ ہلاکت ہوتی ہے۔ اسرائیل کا حملہ یمن کے ایئرپورٹ پر اتنا خطرناک تھا کہ فوراً یہ خبر آ جاتی ہے کہ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ وہاں موجود تھے اور ان کی بھی ہلاکت ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں شروع میں اسی طرح کی خبر سامنے آتی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ محفوظ ہے۔ انہوں نے خود بیان جاری کیا اور کہا کہ میں محفوظ ہوں، لیکن یہ حملہ صحیح نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جس میں کہا گیا کہ یمن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیل کا حملہ امن و شانتی کے خلاف ہے، جو پیس کی قرارداد ہے اس کے خلاف ہے۔ اس سے یمن میں جو امدادی سرگرمیاں جاری ہے وہ متاثر ہوگی، اس لیے ایئرپورٹ پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یونائٹڈ نیشن نے بھی اسرائیل کے اس حملہ کی مذمت کی۔ اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا یمن کے ایئرپورٹ پر، اس کے ذریعے یمن کے ایئرپورٹ کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ رن وے پر حملہ کیا گیا، اس کے علاوہ جو ڈپارچر کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر حملہ کیا گیا، اور جو جہاں سے لوکیشنز طے ہوتی ہے اس ایریا پر حملہ کیا اسرائیل نے یمن کے ایئرپورٹ پر۔ حالانکہ ایک دن بعد یمن سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے حوثیوں کے ترجمان کا کہ یمن کے ایئرپورٹ کو دوبارہ ایکٹیو اور فعال کر دیا گیا ہے اور ایئرپورٹ کا جو پورا معاملہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو ایئرپورٹ پر حملہ تھا بہت ہی خطرناک تھا اور اسرائیل نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی کچھ گھنٹوں کے بعد یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے بن گوئر ایئرپورٹ پر بھی حملہ کر دیا اور تل ابیب کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بھی کئی گھنٹے تک بند رہا۔ اس کے علاوہ یورپ کی کئی ساری پروازوں کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا گیا۔ یورپ کے کئی دیشوں نے اب اپنی پرواز کو مکمل طور پر کینسل کر دیا ہے تل ابیب کے ایئرپورٹ کے لیے، اور یمن کے حوثیوں کے حملہ کی وجہ سے تل ابیب میں کئی اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں 8 اسرائیلی کے زخمی ہونے کی خبر ہے، کچھ میں 12، کچھ کے 15، لیکن یمن کے حوثیوں کا جو حملہ بیلسٹک میزائلز ہو رہا ہے وہ اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے اور اسرائیل پر اس کا واضح طور پر اثر بھی دکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے یمن کے حوثیوں نے ڈرون سے حملہ کیا اور ڈرون طیارے کا حملہ بھی اسرائیل پر کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے حوثیوں کا کچھ اور میزائل حملہ اور ڈرون حملہ ہوا تھا، لیکن اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے اور آئرن ڈوم نے یمن کے حملہ کو روک دیا، اس کو ناکام بنا دیا۔ ادھر یمن کے حوثیوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی رات اسرائیل اور امریکہ نے مل کر یمن پر بہت بڑا حملہ کیا تھا، یمن کے مختلف ٹھکانوں کو، آئل ریفائنری سسٹم کو، پاور پلانٹس کو، ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، لیکن یمن کی جو دفاعی فوج ہے، یمن کا جو دفاعی نظام ہے، اس نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے حملہ کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے F-18 سے حملہ کیا تھا، اس کے جہاز کو مار گرایا، اسی طرح میزائل سے حملہ کیا گیا تھا، اس کے میزائل کو مار گرایا یمن نے۔ تو یمن اور اسرائیل کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک رپورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن نے جب اسرائیل کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا اور اس میں 30 سے زیادہ اسرائیلی شہری زخمی ہو گئے تھے، اس کے علاوہ کئی کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی، تو اسرائیل اس حملہ سے بہت زیادہ بکھلا گیا تھا اور اس نے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے اپیل کی، مدد کی گہار لگائی اور کہا تھا ہنگامی طور پر UN کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اور یمن پر مکمل طور پر پابندی لگنی چاہیے۔ امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، برطانیہ ساتھ کھڑا ہے، فرانس اور دنیا کے کئی ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، سب مل کر یمن پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن یمن کے حوثیوں کی بہادری کو سلام، ان کی شجاعت کو سلام کہ لوگ لگاتار غزہ پٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس وقت یمن ہی ایک ایسا فرنٹ بچا ہے جو اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے اور غزہ پٹی کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس سے حماس کی لیڈرشپ کو بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، کیونکہ لبنان سے جو حملہ حزب اللہ کا ہو رہا تھا اسرائیل پر، اس سے بھی حماس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اب وہ محاذ بند ہو چکا ہے، سمجھوتا ہو چکا ہے، اور
اسرائیل کو اب لبنان سے کسی طرح کی فی الحال دقت کا یا کسی طرح کے خطرے کا اندیشہ نہیں ہے۔ عراق کا جو مزاحمتی گروپ تھا اس نے بھی 2 دن پہلے اعلان کر دیا کہ اب وہ اسرائیل پر کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا، اور عراق کا جو مزاحمتی گروپ تھا اس کا بھی سمجھوتا ہو گیا عراق کے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہ محاذ بھی پیچھے ہٹ گیا یا کہہ لیجئے ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اردن سے جو حملہ ہو رہا تھا وہ محاذ بھی بہت زیادہ کمزور پڑ چکا ہے۔ شام سے جو حملہ ہو رہا تھا وہ حملہ بھی اب بند ہو چکا ہے، کیونکہ شام میں اقتدار کی تبدیل ہو چکی ہے، بشار الاسد کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ایک نئے گروپ کی وہاں حکومت ہے، اور ان لوگوں نے ابھی تک اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا ہے، اسرائیل پر کوئی بھی حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ اسرائیل کی آرمی نے شام میں اپنی مداخلت کر دی ہے۔ اسرائیل کی آرمی گولان ہائٹس سے 15-20 کلومیٹر اندر جا چکی ہے، اور ابھی تک اس آرمی پر بھی ایس ٹی ایس نے، شام کی موجودہ حکومت نے کوئی اٹیک نہیں کیا ہے، تو فی الحال شام سے کوئی امید نہیں ہے۔ تو یمن واحد ایک ایسا محاذ بچا ہوا ہے جو سیدھے سیدھے اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے۔ اسرائیل نے پچھلے دنوں یہ مشورہ دیا تھا، اور یہ مشورہ دراصل اسرائیل کی کابینہ کو موساد نے دیا تھا کہ ہمیں یمن کے حوثیوں کو روکنے کے لیے ڈائریکٹ ایران پر حملہ کرنا ہوگا، لیکن اب ایران نے بھی واضح لفظوں میں اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ ایران پہلے بھی بتا چکا ہے کہ اگر ڈائریکٹ اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بھی اسرائیل پر حملہ کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی، اس کے مختلف ڈھانچوں کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ایران پر سیدھے سیدھے اسرائیل حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے، اسی طرح امریکہ کا دعویٰ ہے، دنیا کے کئی تھنک ٹینک کا دعویٰ ہے کہ یمن کے حوثیوں کے پاس جو اتنی بڑی فوجی طاقت ہے، جو جنگی طاقت ہے، ان کے پاس جو دفاعی سسٹم ہے، یہ پورا ایران نے ہی یمن کے حوثیوں کو دے رکھا ہے۔ ادھر سعودی عرب اور ایران کے درمیان رشتے اچھے ہو چکے ہیں، تو پہلے سعودی عرب کو استعمال کیا جا سکتا تھا یمن کے حوثیوں کے خلاف، لیکن اب سعودی عرب بھی یمن کے حوثیوں کے خلاف فی الحال نہیں ہے۔ سعودی عرب اور ایران میں رشتے اچھے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی پہچان لیا ہے، جان لیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہیں، اور یہ ہمیں استعمال کر کے ہمیں ہی آپس میں بانٹنے کی کوشش کریں گے، اس لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے لگاتار کوشش کی کہ سعودی عرب کی سرزمین کا استعمال ہو یمن پر حملہ کرنے کے لیے، حوثیوں پر ایئر اسٹرائک کے لیے، لیکن سعودی عرب کی قیادت نے اسرائیل اور امریکہ کو ایسا موقع نہیں دیا، تو بس بحیر احمر میں جو امریکی جنگی جہاز کھڑے ہیں اسی کا استعمال کیا جاتا ہے یمن کے حوثیوں پر حملہ کرنے کے لیے، یمن کے حوثیوں کے مختلف ٹھکانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن یمن کے جو حوثی ہے انہوں نے اپنا سسٹم بہت مضبوط رکھا ہوا ہے، اور ان کا جو حملہ ہے لگاتار جاری ہے۔ یحییٰ کا بیان بھی تازہ سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کیا، اور اس میزائل حملہ سے بھی اسرائیل کو نقصان پہنچا، اس کے کئی ٹارگٹ کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ تو یمن کے حوثی اس وقت لگاتار میدان میں موجود ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی یمن کے حوثیوں کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ ایران تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، ایران کے بیانوں میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، کیونکہ بشار الاسد کے شام میں اقتدار کا خاتمہ ہو جانے کا مطلب ہے ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ادھر حزب اللہ کا بہت بڑا نقصان ہوا، وہ بھی ایران اپنا نقصان محسوس کرتا ہے۔ تو ایران کی طرف سے فی الحال اسرائیل کو زیادہ ٹوک اور سخت جواب تو نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن یمن کے حوثیوں کا جس طرح اسرائیل پر حملہ جاری ہے اور ایران کا جس طرح یمن کو سپورٹ ہے، تو مطلب صاف ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح سے لگاتار فلسطینی کوس کو، حماس کی قیادت کو، اور اسرائیل کے خلاف جو پوری جنگ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یمن اور اسرائیل کے درمیان جو ایک نیا جنگ کا محاذ شروع ہو چکا ہے، اس میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور یمن کے حوثی کب تک میدان میں ڈٹے رہیں گے، برقرار رہیں گے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔